جہاں پر ایران، اسرائیل اور امریکہ کی بات آتی ہے تب بھی تمام سیاسی جماعتوں کو، پورے پاکستان کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم مسلمان دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اسرائیل اور یہود اس میں جس طرح کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان پاکستان ان کے شر سے محفوظ رہے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایران کے معاملے پر اپنا واضح موقف پوری قوم کے سامنے رکھ دیا۔ سہیل آفریدی نے پوری قوم کے سامنے ایسا اعلان کیا کہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا گیا، سیریس نہیں لیا گیا، ہمیں جھوٹا کہا گیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا، خون تو میرے پختونوں کا گر رہا ہے، جو بدقسمتی سے ایک مائنڈ سیٹ کے لیے جو 78 سال سے اس ملک پر قابض ہیں، اس کے لیے میرے پختون کا، میرے قبائلی کا خون بہت سستا ہے۔ وہ ہمارے خون کو خون سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پختونوں، ہمارے قبائلوں کو خون کو یہ پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں، اس لیے اس وقت دھیان نہیں دیا گیا۔ جب 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد، 22 بڑے ملٹری آپریشن کے بعد یہاں پر امن نہیں آ رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ قصور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ قصور پختونوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہے بند کمروں کے فیصلوں کا، جو ہمیشہ سے اس ملک پر مسلط ہوتے آ رہے ہیں۔ یہاں پر اس چھت تلے اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نکتہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے سائن موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے جبری جو ہیں میرے تیرا، میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا، جبری انخلا کیا۔ مطلب ہم ایک طرف تمام صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اس وقت میں چیختا رہا، میں چلاتا رہا کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کا ارادہ دہشت گردی یا دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ لیکن ایک پلان یہ بناتے ہیں اور ایک پلان میرے رب کا ہے، اور بہترین پلان جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں۔ دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی، کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، مجھے دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا۔ نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے۔
جو میرا موقف تھا وہ میرا ہے اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا۔ جناب اسپیکر، جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا، تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا، انہوں نے مجھے عزت دی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت نہیں، یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں، یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیز میں، کالج میں، سکولوں میں، روڈز میں بھی لگا سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے، ایک آتا ہے ایک تجربہ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسرا تجربہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں، وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی بدماشی سے، زور زبردستی سے، ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو چیز، کیونکہ بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے جو بند کمروں میں منصوبہ سازی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ رہی ہے، انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جناب اسپیکر، اور یہ پریس ریلیز آج میں پھر فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے جناب اسپیکر۔ یہ پروانہ صرف ہمارے خلاف جاری نہیں ہوا، جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا فکر انگیز قسم کا خطاب۔ سہیل آفریدی نے واضح کر دیا کہ مسلم دنیا اس وقت ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے، اور واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہوش کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔